کراچی ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بارشوں کی وجہ سے، کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تباہیاں جاری ہیں، اور اسی دوران وہیں پہ خیبر پختونخوا میں 4.5 کا زلزلہ بھی آ گیا۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے چلتے ہیں عمران خان کی ضمانت کی طرف۔ جناب یحییٰ خان افریدی کا بینچ تھا، ان کی ایک سائیڈ پر گل حسن اورنگزیب صاحب بیٹھے تھے اور دوسری سائیڈ پر شفیع صدیقی صاحب بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یحییٰ خان افریدی صاحب رات کو کیا سوچتے رہے ہوں گے کہ عمران خان کی ضمانتوں والے کیس کو کیسے آگے لے جانا ہے، کیسے آج کا دن گزارنا ہے۔ انہوں نے آج کا دن بڑے اچھے طریقے سے گزار دیا۔ ان کی طرف سے کیا کیا گیا، سب سے پہلے تو وہاں پہ جیسے ہی عدالت کا دروازہ کھلتا ہے، 10:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، دیگر کیسز بھی تھے، بتایا جاتا ہے کیونکہ 29 کیس تھے۔ 29 کیسز انہوں نے ایسے ہی سنے، ایسے ہی دیکھے اور ایسے ہی ان پر فیصلہ دیا یا ان کو ایڈجرن کیا، جس طرح سے سرکاری ڈاکٹر ہوتا ہے، ہاسپٹل میں بیٹھا ہوتا ہے، لائن ایک لگی ہوتی ہے 200 مریضوں کی، وہ ہر مریض کو دیکھتا ہے، 3 سیکنڈ لگاتا ہے، کسی پر زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ لگا دے گا اور پوری کی پوری لائن جلدی میں فارغ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یحییٰ خان افریدی صاحب کی طرف سے کیسز سنے گئے، 29 کیسز سنے گئے، اور اس کے بعد 11 بجنے میں 2-4 منٹ رہتے تھے کہ یحییٰ خان افریدی صاحب نے کال کر لیا عمران خان کا یہی ضمانت والا کیس، اور سلمان صفدر صاحب سامنے آ گئے۔ انہوں نے روسٹم پر آ کر اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا، تو ساتھ ہی وہاں پہ ایک پراسیکیوٹر ٹیم کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر لاہور میں جب یہ کیس چل رہا تھا، شبر رضوی صاحب یہ کیس سن رہے تھے، اور ان کے ساتھ تھے جناب طارق باجوہ صاحب، پہلے یہی عمران خان کا کیس سن رہے تھے، طارق سلیم صاحب ساتھ تھے، لیکن عالیہ نیلم صاحبہ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے بینچ ان کا مبینہ طور پر چینج کر دیا۔ طارق سلیم صاحب کی جگہ پر طارق باجوہ صاحب کو انہوں نے بٹھا دیا، تو انہوں نے جو فیصلہ دیا کہ عمران خان کی ضمانت کیوں نہیں ہو سکتی، انہوں نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ پہلے 2 اور جج صاحبان تھے، اس کے بعد یحییٰ افریدی نے اپنے پاس یہ کیس لگا لیا اور اپنے ساتھ انہوں نے بٹھا لیا۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سائڈ پر گل حسن اورنگزیب صاحب اور دوسری سائڈ پر صدیقی صاحب کو بٹھا لیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب پوری رات سوچتے رہے ہوں گے کہ اس کیس کو کیسے آگے لے جانا ہے، تو ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ سلمان صفدر صاحب روسٹم پر موجود تھے، تو پراسیکیوٹر ٹیم کے ایک بندے کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ذوالفقار بخاری صاحب جو پراسیکیوٹر ہیں، یہ اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پیچس لگ گئے ہیں۔ تو پیچس کب ان کو رات کو لگے، ہو سکتا ہے کہ ان کو پیچس لگوائے گئے ہیں عدالت آنے سے پہلے، عدالت کے دروازے پر ہو سکتا ہے کہ ان کی بیچ ہی پینٹ کے نکل گئی ہو اور وہیں سے انہوں نے گھر جانا مناسب سمجھا ہو، تو پھر بتائیے کیسے وہ آگے آ سکتے تھے۔ ان کو پیچس لگ گئے۔ بتایا گیا یحییٰ خان افریدی کو کہ جناب 1 ہفتے کے لیے کیس کو ملتوی کر دیا جائے، لیکن یحییٰ خان افریدی نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 1 ہفتے کے لیے نہیں بلکہ کل یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا۔ کل ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا بہانہ لے کر وہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے 1 ہفتے کا کہا تھا۔ اس سے لگتا ہے کہ ان کو جو پیچس لگے ہیں یا لگوائے گئے ہیں وہ 1 ہفتے تک جاری رہیں گے۔ 1 ہفتہ تو جناب یحییٰ خان افریدی صاحب بڑے آرام سے گزار لیں گے۔ اس کیس کو ایڈجرن کرنے کے لیے سلمان صفدر کی طرف سے کہا گیا کہ جناب جب وہ آ جائیں گے تو اس وقت ان کی بات سن لیجیے گا، پہلے آپ مجھے آج سن لیں۔ یحییٰ خان افریدی صاحب نے کہا کہ یہ بھول جاؤ کہ آپ کو سنا جائے گا، جب بھی کیس کی سماعت شروع ہوگی تو ہم پراسیکیوٹر سے سنیں گے، اس سے ہم پوچھیں گے، اگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 2 ججوں کی طرف سے وہ درست تھا، تو پھر آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس پر پھر ہم اپنا فیصلہ دے دیں گے۔ تو اس لیے سلمان صفدر صاحب کو انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ اس خوشی میں خوش فہمی میں نہ رہیں، یہ کہا تو نہیں لیکن واضح ہو گیا کہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو ہم سنیں گے۔ یحییٰ افریدی صاحب ان کو کیوں نہیں سنا چاہتے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کے دوران پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ہم کیس کے میرٹ پر نہیں جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے کیس میں جھوٹا قرار دیا جا چکا ہے، جو کہتا ہے کہ میں صوفے کے نیچے چھپ گیا تھا اور میرا ایک ساتھی وہ ترپائی کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے تھے اور
ہم نے عمران خان کو سنا کہ کس طرح سے وہ سازش کر رہے تھے، کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میری گرفتاری پر تم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور گواہ عصمت بھی ہے، اس کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان دیا گیا تھا کہ میں نے ساری سازش اپنے کانوں سے سنی تھی۔ سلمان صفدر صاحب کیونکہ ان گواہوں کے بارے میں جرا کرنا چاہتے ہیں تو یحییٰ آفریدی نہیں چاہتے کہ سارا معاملہ کھل جائے، اس لیے یحییٰ آفریدی کی طرف سے کہا گیا کہ ضرورت پڑی تو آپ کو سن لیا جائے گا۔ وہاں پہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم بھی روسٹم پر آئیں۔ جیسے ہی وہ روسٹم پر آتی ہیں، سلمان صفدر کی طرف سے چیف جسٹس صاحب سے کہا جاتا ہے کہ جناب علیمہ خانم صاحبہ بھی کوئی عرض گزاشت کرنا چاہتی ہیں، تو یحییٰ آفریدی نے ان کو سننے سے انکار کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے اور کمرہ عدالت چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کارروائی ہے آج کے روز کی، جس روز عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے یحییٰ آفریدی نے سماعت کو آگے بڑھانا تھا، لیکن سماعت وہیں پہ جام ہو گئی، وہیں پہ بریکیں لگ گئیں، وہیں پہ رک گئی، اور کل کے لیے یحییٰ آفریدی نے اس کو ملتوی کیا ہے۔ کل دیکھتے ہیں کہ سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی تو یحییٰ خان آفریدی کے پاس کیا اس حوالے سے جواز ہوگا، بہانہ ہوگا؟ تو باقی جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں ایسے ہی نہیں لے آئے کہ آپ آئیں عمران خان کو ضمانت دے دیں، تو باقی کئی میڈیا کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ضمانت تو مل جائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کیس کو ریمانڈ بیک کر کے پھر ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے، پھر شبر رضوی صاحب کے پاس بھیج دیا جائے اور ان کے ساتھ طارق باجوہ صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ کیا فیصلہ کریں گے وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ ان لوگوں کو لایا ہی کیوں گیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ عمران خان کو ریلیف اس وقت تک نہ ملے جب تک عمران خان معافی نہیں مانگ لیتے۔ تو فیصل وابڈا کی طرف سے بالکل درست بات کی گئی۔ ویسے تو فیصل وابڈا صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سر سے خالی انسانی باتیں ایسی کر سکتا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سے معافی مانگنے کا کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف فیلڈ مارشل صاحب جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ویسے لگتا تو کچھ لوگوں کو ایسا ہی ہے، لیکن فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ پھر عدالتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اور دوسرا فیصل وابڈا کا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں تو گویا عمران خان کی طرف سے اقرار کر لیا گیا کہ میں نے یہ جرم کیا۔ اگر بندہ اقرار کر لیتا ہے تو ایسے بندے کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا۔ اور فیصل وابڈا نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ اس بندے کا دماغی معائنہ کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے کس کے حوالے سے کہا؟ یہ انہوں نے ٹیسوری کے حوالے سے کہا۔ ٹیسوری کا چند روز پہلے بیان آیا تھا کہ بھائی صاحب آنے والے ہیں، بھائی صاحب آیا چاہتے ہیں تو سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ بھائی صاحب ان کی نظر میں کون ہو سکتے ہیں؟ بھائی صاحب ان کی طرف سے بھائی صاحب ان کی نظر میں الطاف حسین صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسی دھمکی دی، تڑی دی، یا پھر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کی بھی اندر کھاتے کوئی کھچڑی پک رہی ہے، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو فیصل وابڈا کی طرف سے اب یہ کہا گیا کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا یہ بیان جو دیا تھا اس کی شاید وضاحت کر دیا کہ نہیں میں نے الطاف بھائی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تو فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے بندے کو بڑے عہدے پر بٹھانے سے پہلے دماغی معائنہ کروانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ کہا کہ اس بندے کا بہت ہی جلد اپ ڈیٹ ہو گیا ہے سافٹ ویئر۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ کتنی تباہی خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، وہاں پہ زلزلہ آ گیا 5.5 کا، لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ 5.4 کا زلزلہ ہے جس سے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تو کراچی بھی ویسے ڈوب گیا، کراچی میں کتنا زیادہ 11 بندے وہاں پہ مارے گئے، وہاں پہ جاں بحق ہو گئے، کوئی کرنٹ لگنے سے، کوئی دیواریں گرنے سے۔ اسی طرح سے وہاں پہ ٹریفک بھی جس طرح سے جام رہی، شدید بارش ہوئی تھی، اور یہ ساری کی ساری نالائکی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی اور ان کے میئر کی، جس نے پہلے انتظامات نہیں کیے تھے، کیونکہ پہلے سے اس حوالے سے تنبیہ کی گئی تھی کہ شدید بارشیں ہونے والی ہیں، لیکن وہ لمبی تان کر سوئے رہے۔ جب بارشیں ہوں گی تو سارا کچھ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔